ایران امریکہ امن معاہدے کی مفاہمتی یادداشت پر ڈیجیٹل دستخط ہو گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے سائن کیے۔ پاکستان کی میزبانی میں معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب جمعے کو جنیوا میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ ایران مفاہمت کی یادداشت 1.5 صفحے پر مشتمل عام سی دستاویز ہے۔ معاہدے کی تفصیلات مزید بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی۔ ایران کو $24 ارب کے مجمد اثاثے جاری کرنا مسودے میں شامل نہیں۔ تہران کو تعمیر نو کے لیے $300 ارب کچھ شرائط کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ پیسے خلیجی اتحادی ملک دیں گے۔ امریکی بحری ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد 5 ایرانی جہاز آبنائے ہرمز سے گزریں گے۔ معاہدے پر عمل درآمد کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ ایران کو $300 ملین دینے کی جھوٹی خبر ڈیموکریٹس نے پھیلائی۔ صدر ٹرمپ کی جنیوا میں فرانسیسی صدر ایمینول میکرون کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے پر اتفاق کیا۔ آبنائے ہرمز پہلے ہی جزوی طور پر کھل چکی ہے، جمعے تک مکمل طور پر کھل جائے گی۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کئی بحری جہازوں پر تیل لدا ہوا ہے۔ اگر ایران شرائط پوری کرتا ہے تو پابندیوں میں نرمی شروع ہوگی۔ ایرانی حقوق کا احترام کرنے کے لیے امریکی عزم کو جانچنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ طویل تفصیلی مذاکرات کے بعد مجلس شورا نے مفاہمتی یادداشت کے متن کی حمایت کی۔ سپریم لیڈر مجتبی علی خامنہئی نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری شقیں شامل کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مفاہمتی یادداشت کئی ماہ پر محیط مذاکرات کا نتیجہ ہے۔ مفاہمتی یادداشت جنگ کے خاتمے اور باضابطہ مذاکرات کے آغاز کی جانب ایک اہم اقدام ہے۔ ایران تمام ممکنہ حالات اور آپشنز کے لیے تیار ہے۔ مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں پر عمل درآمد ہو جائے تو یہ قابل فخر دستاویز ہو سکتی ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا لبنان پر اسرائیلی حملوں کو روکنا ضروری ہے۔ ہم مذاکرات اور معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیں گے۔ عباس عراقچی کے سعودی عرب، ترکی، عراق، مصر کے وزیر خارجہ سے رابطے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا معاہدے کا مطلب یہ نہیں ہم امریکی اور صہیونی جرائم کو بھول جائیں۔ امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ مفاہمتی یادداشت کا لازمی اور بنیادی حصہ ہے۔ ایرانی پاسداران کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے کہا کہ جنگ نے امریکہ کی ساکھ مکمل ختم کر دی، جبکہ اسرائیل کے زوال کے عمل کو تیز کر دیا۔ آئی ایم ایف کا امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم۔ ایم ڈی کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ توانائی بحران اور دیگر سپلائی چین کا تعطل مکمل ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان سے سپلائی کی بحالی فوری ممکن نہیں ہوگی۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان در لیئن کا کہنا ہے کہ ایرانی برتاؤ میں قابل اعتماد اور قابل تصدیق تبدیلی ہوئی تو ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں ہٹائی جا سکتی ہیں۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کہتے ہیں کہ معاہدے کا اطلاق لبنان پر بھی ہونا چاہیے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا بھی امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم۔ نوبیل پیس پرائز فار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایکس پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے فیلڈ مارشل کو امن کا سفیر قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے امریکہ ایران امن معاہدے سے متعلق ٹویٹ کو چند ہی گھنٹے میں لاکھوں صارفین نے ری ٹویٹ کیا اور پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کی بدولت امریکہ ایران معاہدہ طے پایا اور پاکستان دنیا بھر میں سرخرو ہوا۔ سینئر بھارتی صحافی سریندر ساگر نے کہا کہ دنیا امن کے لیے بھارت کے بجائے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، جو مودی کی بدترین ناکامی ہے۔ بھارتی تجزیہ کار پروفیسر اشوک سوائن کی ایکس پر امریکہ ایران امن معاہدے پر پاکستان اور فیلڈ مارشل کے کردار کی تعریف۔ عالمی منڈی میں خام تیل مزید سستا، برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $82.71 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $80.42 کا ہو گیا۔ جاپان میں 0.25% اضافہ، شرح سود 31 سال کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1251 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس میں 1,78,290 کی سطح پر تھی۔
امریکی فضائیہ کا B-52 بمبار طیارہ کیلیفورنیا میں گر کر تباہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثہ ایڈورڈز ایئر بیس پر پیش آیا۔ طیارہ ٹیک آف کے فوراً بعد ایئر فیلڈ پر گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارہ روایتی اور نیوکلیئر دونوں اقسام کے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق طیارہ حادثے میں 8 افراد ہلاک ہوئے۔ امدادی ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ طیارہ گرنے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبے پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ منصوبے کے تمام اخراجات وفاقی حکومت اٹھائے گی۔ کام کی رفتار تیز اور منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ شفافیت یقینی بنانے کے لیے غیر جانبدار تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کا حکم۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ بلتستان ڈویژن کی سرکاری عمارات کی سولرائزیشن کا منصوبہ اکتوبر تک مکمل ہوگا۔ ایران امریکہ معاہدے کے وفاقی بجٹ پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، معاشی اہداف میں بہتری کی توقع ہے لیکن بجٹ تخمینوں میں تبدیلی ابھی قبل از وقت ہوگی۔ پاکستان مزید عالمی بانڈز کے اجرا کا خواہاں ہے۔ جنگ کے دوران توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ سپلائی چینز کی مکمل بحالی میں وقت لگے گا۔ مشرق وسطی تنازع نے مہنگائی کو دوبارہ 2 ہندسوں میں پہنچا دیا۔ بجٹ میں معاشی شرح نمو کا ہدف 4% مقرر کیا گیا۔ اگلے سال مہنگائی کا ہدف 8.2% مقرر کیا گیا۔ دفاعی اخراجات میں 18% اضافہ کر کے 3000 ارب روپے تک بڑھایا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے بجٹ عاشورہ محرم سے قبل منظور کرانے کی حکمت عملی مرتب کر لی۔ ذرائع کے مطابق حکومت 40 گھنٹے پورے ہوتے ہی بجٹ پر بحث سمیٹ دے گی۔ کٹوتی تحریک کو ایک ہی دن کے اندر اندر سمیٹا جائے گا۔ فائنانس بل اور سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری کا عمل 2 روز میں مکمل کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اب تک 27 گھنٹے سے زائد بحث ہو چکی۔ حکومت 24 جون سے قبل بجٹ منظور کرانے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ حکومتی اور اتحادی ارکان کے بدھ تک شہر سے باہر جانے پر پابندی عائد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی مسلسل ایوان میں آمد کی حکمت عملی۔ حکومت سے اختلافات پر بلاول بھٹو کا بجٹ پر خطاب مؤخر۔ پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بجٹ تجاویز کی منظوری۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان ایوان میں مالی میزانیہ پیش کریں گے۔ پنجاب کے بجٹ کا مجموعی حجم 5300 ارب روپے تجویز۔ ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1452 ارب روپے مختص۔ وفاق کی طرز پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد کرنے کی تجویز نہیں۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے بجٹ پر اعتراضات اٹھا دیے۔ آج پنجاب اسمبلی میں اہم اجلاس طلب۔ سندھ اور بلوچستان کے بجٹ کل پیش کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن جماعتوں کا آئینی اور سیاسی صورتحال پر مشاورتی اجلاس۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کہ عبوری بجٹ صوبے کے مسائل کا حل نہیں۔ حکومت مکمل بجٹ پیش کرے۔ بجٹ پیش نہ کرنا عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ کسی صورت غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ ہے۔ بجٹ کو کسی شخصیت یا سیاسی معاملے سے مشروط کرنا مناسب نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت فوری طور پر بجٹ پیش کرنے کی تاریخ کا اعلان کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات۔ سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ مفاہمت کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی بات چیت۔ دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مفاہمت کو خطے کے استحکام کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ محسن نقوی نے ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق حکومتی اقدامات پر امیر جماعت اسلامی کو اعتماد میں لیا۔ وزیر داخلہ نے کہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے ایران امریکہ مفاہمت پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ صومالیہ میں پھنسے پاکستانیوں کی فوری بازیابی کے لیے مؤثر سفارتی کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کا چکوال واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ اینتھونی البانیز نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا واقعے کا مکمل جائزہ لیا جائے تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ پاکستان میں آسٹریلین ہائی کمیشن نے کہا کہ متاثرہ خاندان سے رابطے میں ہیں، ہر ممکن تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ مشکل گھڑی میں ہماری دلی ہمدردیاں جاں بحق بچی کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔
पंजाब में आज से 20 जून तक बारिशों की पेशगोई। PDMA ने बारिश, आंधी, यालाबारी, अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात में बारिश मुतवक्के। फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सरगोदा, मियांवाली में बारिश का इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। कराची में आज दर्जे हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान।